دوسری بات عرض کرنی، آج 26 دسمبر کا دن ہے۔ آج سے ایک دن پہلے گزشتہ دن 25 دسمبر سب نے سنا ہوگا، 25 دسمبر جو عیسائیوں کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، ان کے مذہب کے مطابق، جبکہ حقیقت کے اندر جتنی بھی اس حوالے سے روایات ہیں وہ ساری کی ساری کمزور روایتیں، کوئی مضبوط روایت یا مضبوط دلیل ہمیں اس حوالے سے نہیں ملتی کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہو۔ تو لہٰذا ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جس کو وہ کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، باقاعدہ ان کی قسم کی عید ہے۔ اور آج نادانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان وہ بھی ان تہواروں کے اندر شرکت کرتے ہیں، وہ بھی ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر خود بذات خود نہیں جاتے تو میسیجز کے ذریعے میری کرسمس کہتے ہیں، کرسمس آپ کو بہت مبارک ہو، اس طرح کی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ یہود اور یہ نصارہ کا، عیسائیوں کا دن ہے، ان کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ کسی بھی طرح کی مشابہت اختیار کرے، اس لیے کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں کے جو یہود قبائل ہیں وہ 2 عیدیں مناتے ہیں، جن کو نیروز اور مہرجاں، اس طرح کی تاریخی روایات، بعض روایتوں کے اندر ان کے نام ملتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے تہوار منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر 2 تہوار عطا فرمائے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے تہواروں پر فوکس کرو، وہاں توجہ دے دو، دوسروں کو تہوار منانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب ہجرت فرما کر تشریف لائے، آپ نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو یہاں کے جو یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو وہ فرعون کے لشکر سے بچ کر نکل گئے تھے، لہذا خوشی کے طور پر ان کی جو قوم یہود ہے وہ اس 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو روزہ رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، کہ ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور زیادہ تعلق ہے، لہذا ہم حق و جانب ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر 10 محرم الحرام کو روزے کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چونکہ یہودی صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، لہذا اس عبادت کے اندر بھی مشابہت سے بچنے کے لیے تم صرف 10 کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھو یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس عبادت کے اندر جو تشبیہ، حالانکہ خدا عبادت ہے تو اس عبادت کے اندر بھی مشابہت آپ کی دوسری قوم کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد میں، اپنے آس پاس میں بہت ساری سرکاری تقاریب بھی ہوتی ہیں، بہت ساری غیر سرکاری تقاریب بھی ہوتی ہیں، جہاں بہت سارے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن وہ اس طرح کی یعنی غیر مذہبی تہوار کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی منائیں کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، خدا کی اولاد مانتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر بغیر والد کے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی خدا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لہذا اس عقیدے کی بنیاد پر پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی مانتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان پھر اس کے ساتھ شرکت بھی کرتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے تو کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، لہذا وہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں یہ مقام رکھتے ہیں، تو لہذا یہ مسلمان بھی نادانستہ طور پر پھر ان کے ساتھ اس عمل کے اندر شریک ہو رہے ہیں، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔
تو اس سے بھی ساتھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ، اس لیے ہم خود بھی اس بات کو سمجھیں اور ہمارے آس پاس ایسے رہنے والے ہمارے نادان ناسمجھ لوگ، ان کو بھی ہم سمجھائیں کہ بھی یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ اس دین اسلام کی روح کے خلاف ہے، شریعت کے صریح خلاف ہے۔ اور تیسری جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے نئے سال کے آغاز کے موقع پر، آج 26 دسمبر ہے، تو 4 دن 5 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے 2025 ختم ہو جائے گا اور 2026 کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو اس نئے سال کے موقع پر بھی آج کا مسلمان بہت ساری غفلتیں، بہت ساری نادانیاں، بہت سارے غیر شرعی اعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو میسیجز بھیجنا شروع کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسج میں یا واٹس ایپ میسج پر یا سوشل میڈیا پر پوسٹیں دے دیتے ہیں کہ بھی ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ تو بھی شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم کو مبارکباد دے دو، بھی مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہیں؟ نیا سال ختم ہونے کی کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم دنیا کے اندر 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی لے کر آئیں تو ہر آنے والا سال وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر آنے والے سال ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، ہر آنے والے سال ہم قبر کی طرف قریب ہو رہے ہیں، ہر آنے والے سال ہم آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ لہذا ہم جب موت کے قریب جا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کیوں مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی اجازت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ آپ نے نیا چاند دیکھ کر کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینے کا نیا چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے اللہم اہل ولینا بالیمن والایمان والسلام، یہ پوری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی سلامتی، امن کی سلامتی اور اسی طرح ایمان کے اضافے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس نئے سال کے موقع پر اس طرح دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ بہتر ہے کہ جائے کہ ہم خام کا ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگاتے پھریں، پھر بہت سارے مسلمان آتش بازی کرتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں، پورے شہر کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ ویسے بھی حالت بہت خراب ہے، آج کل کہیں پٹاخہ بھی پھٹتا ہے تو سب کی توجہ وہاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا آج۔ اور اس موقع پر اچھا وہی مسلمان ہو کہ ان کو اگر کہا جائے گا مسجد کے اندر 10 روپے 20 روپے 50 روپے چندہ دے دو تو کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ نئے سال کی ابتدا کے اندر وہ ہزاروں روپے کی فائرنگیں کریں گے، گولیاں ضائع کریں گے۔ تو یہ اسراف نہیں ہے تو کیا؟ یہ سراسر اسراف، یہ سراسر فضول خرچی ہے جس کے بارے میں، جس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے۔ لہذا اس سے بھی ہم سب کو بچنا چاہیے، تو بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی